پاکستان اور انڈیا کے درمیان اچانک سیز فائر ہو گیا۔ اچانک سیز فائر کیسے ہو گیا؟ کیا اب انڈیا کے ساتھ تجارت بحال ہو جائے گی؟ کیا سندھ طاس معاہدہ واپس ہو جائے گا؟ کیا انڈیا دوبارہ سے سندھ طاس معاہدہ برقرار رکھنے کی بات کرے گا؟ صبح انڈیا کے اندر کیا دمادم مست کلندر ہوتا رہا؟ یہ سب سوالوں کے جواب ملیں گے آپ کو اس ویڈیو میں، پوری اینڈ تک دیکھیے گا۔ 5:15 بجے جب ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ پاکستان اور انڈیا دونوں ممالک جو ہے وہ ایک سیز فائر کی طرف دونوں نے رضامندی ظاہر کی ہے۔ اس سے پہلے انڈیا کے جو ایک آفیشیل تھے ان کا بھی بیان آیا تھا کہ 5 بجے سے جو سیز فائر ہے وہ اس کے بعد سے اس کی پریکٹس ہوگی، یعنی کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ڈی جی ایم او کے درمیان جو رابطہ ہوا اس کے بعد سے یہ طے کیا گیا تھا کہ 5 بجے سے دونوں ممالک کے درمیان سیز فائر جو ہے وہ ہو جائے گا اور ہر قسم کی ایسکیلیشن جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی، یعنی کہ جتنے بھی ڈرون بھیجنے کا سلسلہ جاری تھا یا میزائل اٹیک ہو رہے تھے یا اس کے علاوہ جو ایل او سی پر اور دیگر جو بارڈر ایریاز پر ایک طرف سے تو دونوں طرف سے توپخانہ جو تھا وہ فائرنگ کر رہا تھا، اس کے بعد سے 5 بجے کے بعد سے یہ سیز فائر کا آغاز ہو گیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا کہ بہت سارے ممالک تھے جو اس پر پس پردہ کام کر رہے تھے، کوششوں میں لگے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج صبح جو ہے جب فجر کے بعد سے پاکستان آرمی نے آپریشن بنیان المرصوص کا آغاز کیا، اس کے بعد پاکستان آرمی نے کچھ ایسی کامیابیاں حاصل کی جس نے مجبور کر دیا انڈیا کو، اور جس نے انڈیا کو بخلاہٹ کا شکار کر دیا کہ وہ اتنا ایکسپیکٹ نہیں تھے کر رہے، اور وہ کیا کامیابیاں تھیں اس پر بھی میں آپ سے بات کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج میں نے ایک جو تصویر دیکھی یہ پاکستانی فوج کے جوانوں کی، یہ آپ دیکھیں، یہ اپنی جانے سے پہلے ایک سوسائڈ مشن تھا جو آج انڈیا کی فضاؤں میں انہوں نے جا کر آج حملہ کرنا تھا، اور یہ ایک طرح سے واقعی میں سوسائڈ مشن تھا کیونکہ انڈیا پوری طرح سے چوکنا تھا، اور لیکن یہ بہادر جوانوں نے آج جانے سے پہلے اپنی وصیتوں پر دستخط کیے۔ یہ ایک طرح سے اپنی موت کے پروانوں پہ دستخط کرنے تھے، لیکن جن کے دل میں شہادت کی تمنا ہو انہیں پھر یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی، اور انہوں نے آج جانے سے پہلے دستخط کیا اپنی وصیتوں پر۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ ایک جو پورے ملک میں فضا قائم ہوئی ہے، ایک مطلب کہ ایک لوگ جو ہے نا، میں نے دیکھا ہے ماؤں بہنوں کو، میں نے ان کے مطلب دعائیں کرتے ان کو میں نے دیکھا ہے، ان کو صلاۃ و تسبیح اور دعائیں کرتے اور ان کو مطلب کہ مختلف جو ذکر و اذکار کرتے دیکھا ہے اپنے جوانوں کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہر طبقے کے، چاہے وہ بوڑھا تھا، جوان تھا، مطلب ہر بندے کے اندر ایک جوش دیکھا ہے میں نے۔ کل آ کر جو ہے جو یہ پاکستان میں 2 میزائل کل جو چکلالہ ایئرپورٹ کے پاس جو انٹرسیپٹ ہوئے، اس کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ بجائے کسی ڈر خوف کے میں نے دیکھا کہ پاکستان جو پنڈی کی عوام تھی وہ باہر ساری باہر نکل آئی اور انہوں نے پاک فوج کے حق میں جو نعرے بازی کی۔ یہ ایک ایسی مطلب کہ فضا تھی کہ جس نے میں کہتا ہوں کہ کراچی سے لے کر خیبر تک پوری قوم کو اکٹھا کر دیا، ایک آواز کہ ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں اور پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ انڈین میڈیا نے اب ایک نئی جو ہے وہ چال چلنا شروع کر دیا، ایک ناکامی ہے، مایوسی ہے انڈین میڈیا پہ چھائی ہوئی، کیونکہ کل تک وہ جو میجر گورو واریہ جیسے لوگ تھے وہ اچھل کے کود کر کہہ رہے تھے کہ جی ہم پر حملہ کرو، پھر اس کے بعد ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور پھر آج جب پاکستانی فوج نے آج جب ٹھوکا، میں تو کہوں گا جب پاکستانی فوج نے آج صبح جب ٹھوکا تو اس کے بعد سے پھر کسی کی آواز سنائی نہیں دی، اور اس کے بعد سے ایک جیسے سانپ سوکھ گیا تھا، کیونکہ پاکستانی فوج نے ایک ٹارگٹ جو ہے وہ لاک کیے تھے، ان کو بڑی کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ تو اس پر بھی بات کروں گا کہ کون سے ٹارگٹ کو جو ہے ہٹ کیا گیا تھا اور کتنے ہی ٹارگٹ تھے جو لاک تھے، جو کہ آپریشن کا فیز 2 ہونا تھے، جو کہ اگر انڈیا رسپانڈ کرتا تو اس کے جواب میں پاکستان نے ہٹ کرنا تھے۔ اس پر بھی میں بات کروں گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اب یہاں پر اگر آپ کو میں ایک شارٹ سنواتا ہوں، یہ آپ ذرا کچھ کرنے کا وقت ہے، ڈائلاگ تم نے مار لیا عاصم منیر، تمہارے منتری سنتری نے ڈائلاگ مار لیا، اب تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہیں رسپونڈ کرنا ہے، اور میں آج بھگوان سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ عاصم منیر ہمارے ملٹری ٹارگٹس پر حملہ کرے۔ یہ میں بھگوان سے پرارتھنا کرتا ہوں، ملٹری ٹارگٹس پر آپ ملٹری ٹارگٹس پر حملہ کرو۔ آپ ہمارے ڈیم میں بغلیار نے پانی روکا، برا لگا۔ میں پاکستان کو کیوں کہہ رہا ہوں کہ تم ہمیں اٹیک کرو؟ دوستوں میں اس لیے پاکستان کو کہہ رہا ہوں اٹیک کرو کیونکہ جب پاکستان اٹیک کرے گا تو پھر بھارت کو پورا کا پورا ایک ایکسکیوز مل جائے۔ اب دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اصلی دہشت گرد، میں کہتا ہوں ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں یہ لوگ۔ اب یہ بندہ آپ دیکھیں، یہ میجر گورو واریہ جو کل تک پاکستان آرمی کو چیلنج کر رہا تھا کہ جی آپ آئیں، آپ ایک تو مار کے دکھائیں۔ پاکستان آرمی نے آج جب ٹھوکا نا تو اس کے بعد سے یہ بندہ نظر کوئی نہیں آیا۔ اب آئیں نا بتائیں آپ، جب پاکستان آرمی نے آج مارا ہے پھر کدھر ہے یہ میجر گورو واریہ؟
آج پھر یہ بندہ نظر نہیں آیا. آج پھر اس کے بعد پھر جو حالت ہوئی ہے، آج بلاخر خود ہی انڈیا آج سیز فائر کی طرف آیا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی سفارتی سطح پر بھی اور عسکری سطح پر بھی. اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ پاکستان نے آج جو صبح سے ڈیولپمنٹ ہوئی اس کے بعد سب سے پہلے تو جو صبح آپریشن کا جب بنیان مرسوس جو آپریشن پاکستانی فوج نے جو ہے لانچ کیا صبح فجر کے بعد، اس نے جو ہے ایک بھارت پہ قہر ڈھایا نا. جو صبح سے بھارت میں بھارت کے جو نقصان ہوا، سب سے بڑا جو نقصان تھا بھارت کے لیے وہ تھا S-400 سسٹم، جو کہ رشیا سے 2018 میں یہ 5 جو دفاعی سسٹم تھے S-400، یہ رشیا سے تقریباً $7 بلین میں انڈیا نے خریدے تھے، جن میں سے ایک جو تھا تقریباً لگ بھگ $1.5 ارب اس کی مالیت کی تھی. اس کو ادھم پور میں آج صبح بڑی کامیابی کے ساتھ جو ہے ہمارے ایک JF ٹھنڈر نے، ایک جان باز نے آج سرحد پار کر کے اور جا کے نشانہ بنایا اور بڑی کامیابی کے ساتھ اس کو تباہ کیا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس دن جو سب سے بڑی دنیا کی جو ڈاگ فائٹ ہوئی ہے، اس میں جو جہاز تھے وہ اپنے ملکوں کے انہوں نے انٹرنیشنل بارڈر کراس نہیں کیے تھے، لیکن آج صبح 3 جو پاکستانی جان باز تھے، 3 جیٹس تھے، جو انہوں نے آج پاکستان کا بارڈر کراس کر کے انڈیا میں داخل ہو کر ان کو مار کے آئے ہیں آج. اور ایک بہت بڑی جو کامیابی تھی پاکستان ایئر فورس کی، کیونکہ بغیر کوئی لاس کیے، بغیر کسی نقصان کے آج بہت بڑی جو ہے ایک شکست ہوئی ہے انڈیا کو. کیونکہ کل جو DGSPR نے کہا تھا کہ ہم جب جواب دیں گے تو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ پوری دنیا دیکھے گی، اور واقعی آج پوری دنیا نے دیکھا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نہ صرف پاکستان ایئر فورس یا پاکستان کی جو بڑی افواج تھیں، LOC پر جو ہے وہ بڑی جو ہے کامیابی حاصل ہوئی، بڑی کافی زیادہ چیک پوسٹیں جو ہیں تباہ کی گئیں. ساتھ ساتھ جو ہے بیاس میں یہ جو برہموس میزائل اسٹوریج تھا اس کو تباہ کیا گیا. سرسا، صورت گڑھ، بٹھنڈا ایئر فیلڈ کو بھی تباہ کیا گیا. جموں، پونچھ، برنالہ، مامون، اخنور ایویشن بیس کو بھی نشانہ بنایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ایئر فورس نے انڈین کی متعدد ایئر بیسز اور ایئر فیلڈز کو تباہ کیا، جس میں ادھم پور ایئر بیس، پٹھان کوٹ، ہلوار اور دیگر ایئر بیسز جو ہے نا وہ شامل تھی. اور یہ بہت بڑی کامیابیاں تھیں، کیونکہ ایک بہت ہی نپا تولا 26 جو ٹارگیٹ تھے وہ آج لاک کیے گئے تھے، کیونکہ انڈیا نے اس رات پاکستان کے 26 مقامات کو ٹارگیٹ کیا تھا. اس کے جواب میں آج 26 ہی مقامات ٹارگیٹ کیے گئے تھے، لیکن یہ سب کے سب جو ہے نا کوئی بھی سویلین نہیں تھا، سب کی سب جو آرمی انسٹالیشنز تھی ان کو ٹارگیٹ کیا گیا اور بڑی کامیابی کے ساتھ ہٹ کیا گیا. اس کے بعد آج بھارت مجبور ہوا ہے کہ وہ مذاکرات کی طرف آئے، وہ جنگ بندی کی طرف آئے، کیونکہ وہ پہلے بہت ہی معاملات کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہا تھا. لیکن جب آج پاکستانی فوج نے جواب دیا، اور پھر اب دوسری جو بات تھی، سعودیہ جو ہے وہ اس معاملے میں ثالثی میں بڑا کردار ادا کر رہا تھا اور بڑی کوشش کر رہا تھا، لیکن انڈین کا جو دماغ تھا وہ ٹھکانے پہ نہیں آ رہا تھا. اور آج صبح جو پاکستانی فوج نے وہ کارروائی کی، اس کے بعد ایک ایسا جو ہے وہ ٹھکانے پہ آیا کہ اس کے بعد انڈین میڈیا کو بھی صاف سونگ گیا. اور اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ ایک نئی شرمناک حرکت شروع کر دی انڈین میڈیا نے، کہ اب جو ہے انڈین میڈیا، آپ یہ اگر اسکرین پہ دیکھیں کہ اس نے پاکستان میں جو PLA اور اس طرح کی جو چھوٹے موٹے وہ گروپس ہیں ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا. اور دیکھیں کہ اب وہ ملک جو کہتا ہے کہ جی ہم دہشت گردی کو سپورٹ نہیں کرتے، ہم کسی ٹیرر کو سپورٹ نہیں کرتے، بلکہ پاکستان ٹیرر کو کرتا ہے. اور آپ خود دیکھیں کہ انڈین میڈیا اس ٹائم پہ کیا کر رہا ہے. اب جیسے کہ دونوں ملکوں کے درمیان سیز فائر تو ہو گیا ہے، لیکن اب انڈیا جو ہے وہ سندھ طاس معاہدہ جو اس نے معطل کیا تھا، کیا وہ بحال کرنے کی بات کر رہا ہے. لیکن یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انڈین افیشل کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ فی الحال صرف اور صرف جنگ بندی ہوئی ہے، اور نہ تو ابھی تک تجارت کھلے گی، اور نہ ہی جو سندھ طاس معاہدہ ہے جو کہ معطل کیا گیا تھا انڈیا کی طرف سے، نہ ہی اس کو بحال کیا جائے گا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی بحالی کے بغیر جو ہے وہ پاکستان کے لیے بڑی مشکل ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اب اصل جو امتحان ہے وہ اب شروع ہوگا، کیونکہ سندھ طاس معاہدہ کسی بھی طرح سے بحال کرانا وہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. تو آپ دیکھیں گے اس سلسلے میں کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے.